اور مسند احمد سنن نسائی میں بھی ایک حدیث ہے، مشکات میں 4939، ایک شخص نے جہاد کی اجازت کے لیے مشورہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، تیری جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ ویسے یہ جو عموماً ایک جعلی روایت بھی مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی وجہ سے جنت کی تذلیل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے۔ اصل روایت ہے سنن نسائی میں، مسند احمد میں، مشکات میں 4939 کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر۔ یہ محاورتاً بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت چلی گئی ہے، پہلے آپ تو جنت پہنچے، وہ تو اللہ کو پتا ہے۔ جنت تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اس کی تذلیل نہیں کی جا سکتی۔ مراد یہ محاورتاً بات ہے کہ ماں کی خدمت کر کے جنت ملے گی، نہ کہ یہ ہے کہ وہ جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے فزیکلی، اس کا مطلب اس کے نیچے آ گیا، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جعلی روایت ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے، بالکل جعلی جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے سنن البیہقی کے اندر۔ اس قسم کی کافی جعلی روایتیں مشہور کی ہیں، جو جمعہ والے دن ماں کی قبر پہ چلا جائے اس کی مغفرت ہو جائے گی، باپ کی قبر پہ چلا جائے۔ بھئی اتنے اچھے فضائل موجود ہیں، ضروری ہے جعلی روایتوں کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا جائے، اور اس کا پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ جو جلاد قسم کی مائیں ہیں نا، اور بری ساسیں جو ثابت ہوتی ہیں، اور عموماً جو بیٹے ہیں نا، اور ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی کمزوریاں شادی کے بعد کھلتی ہیں، جب ان کی بیویوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ماں باپ کا۔ تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد سے، مشکات میں 4940 کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت سیدنا عمر نے پیش کی کہ ابن عمر جو ہے وہ اپنی ایک بیوی سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی بیوی پسند نہیں ہے۔ پہلے انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، انہوں نے طلاق نہیں دی، پھر حضور کو جا کے شکایت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ جب تیرا باپ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دو۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں تو انہوں نے پھر ایک میسج چھوڑا کہ جی اپنے گھر کی چوکٹ بدل لو، مراد یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اس قسم کے واقعات سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کے ہیں تو بیوی کو بھی طلاق دے دیں، نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ ریلیجن کافروں کو پیش کریں گے، آپ کے منہ پہ مار دیں گے ریلیجن۔ بھائی آپ کے ماں باپ کیا سیدنا عمر ہیں؟ اور وہ شکایت کیا نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو تو وحی کی تائید حاصل تھی، ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی کہ واقعی جینوئن ایشو تھا جس کے اوپر طلاق کا کہا گیا۔ آج کل اگر ماں باپ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی تیری منو چنگی نہیں لگتی طلاق دے دے، طلاق نہیں دی جائے گی جب تک جینوئن ریزن نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ خام خواہ ان روایتوں سے جعلی مطلب نکال کے اور لوگوں کو غلط طرف مائل کرتے ہیں، اور یہ حدیث نہیں بتاتے جو سنن نبی داؤد میں ہے، مشکات میں 3280 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے، اگرچہ حلال ہے، حرام نہیں ہے، یعنی بعض اوقات مجبوراً دینی پڑ جاتی ہے، واقعی نہیں نبھتی، اس لیے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ کرسچینٹی میں تو طلاق دینا ہی حرام ہے، اسلام میں اجازت ہے طلاق کی لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ، لیکن کہا گیا وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ تو جب اللہ کو ناپسندیدہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کو نہیں پسند تو میں ان کے کہنے پہ طلاق دے دوں بغیر کسی ریزن کے؟ واٹ نانسنس دس! یہ ریلیجن آپ پیش کریں گے لوگوں کو؟ اور یہ وہ ماں باپ کے فضائل بھی نا، اور یہ ماں باپ کے فضائل بھی ہر بندے کو بوڑھے ہو کے یاد آتے ہیں۔ جب خود جوان ہوتے ہیں اس وقت نہیں ان کو یاد آتے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے بھی اولاد پر حقوق ہیں اور اولاد کے بھی ماں باپ پہ حقوق ہیں، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث جس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے برمودا ٹرائنگل پہ، کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے شتونگڑوں کو بلاتا ہے وہ، اور ہر شتونگڑا کہتا ہے میں نے آج یہ گناہ کروایا، آج میں نے یہ گناہ کرایا، تو شیطان خوش نہیں ہوتا۔ ایک کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، شیطان اس کو جناب جپی ڈال کے ملتا ہے، گلے لگتا ہے کہ تو صحیح کام کیتا ہے، کیونکہ جب طلاق ہوگی تو اس پورے معاشرے کی بنیاد جو ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے۔ جب یہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ہی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا، اولاد بھی بکھر جائے گی، وہ اولاد ناسور بن جائے گی معاشرے کے لیے۔ تو میاں بیوی کا ریلیشن شپ بہت اہم ہے۔ اس حوالے سے ماں باپ عموماً میں نے دیکھا ہے، عموماً چونکہ میرا تجربہ ہے، میرے ساتھ ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں،
عموماً ماں باپ کی طرف سے قصور ہوتا ہے. جو بہو ہوتی ہے اس کا قصور بہت کم ہوتا ہے, وہ تو بیچاری نئے گھر میں آئی ہے. بہو کو اگر وہ ساتھ جو ہے وہ وہی پروٹوکول دے جو اپنی بیٹی کو دیتی ہے, تو آپ دیکھیں وہ کس طرح خدمت کرتی ہے. کئی بہو ہیں جنہوں نے اپنے ساس سسر کو سنبھالا ہے, ماں باپ کو تو کبھی توفیق ہی نہیں, ان کے بیٹوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی بیٹیوں کو. وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کے رشتہ داروں کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جناب ان کی خوشی غمی میں ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے جو باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور خدمتیں یہاں پہ بہویں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, لہٰذا میں نے یہ ماں باپ کے حقوق پہ چونکہ بات کی تھی تو میں نے اس کو بیلنس بھی کر دیا. تیسری نصیحت بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے, ساتھ ہی اس کو دیکھیں بیلنس کیا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر تیرے ماں باپ اس بات پر زور لگائیں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو جس کا علم تیرے پاس نہیں ہے, بغیر علم کے تو کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کر دے جو شرک پر مبنی ہے, فَلَا تُطِعْهُمَا, تو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا. کتنے بولے لوگ ہیں وہ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی جے تو داڑھی رکھ لے, تو میں اب ماں باپ کا حکم مانوں یا اللہ کے نبی کا حکم مانوں؟ دیکھو بھائی, ماں باپ کی تو اوقات سٹارٹ ہی اس وقت ہوگی جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اینڈ ہوگا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرو, اللہ کے محبوب کوئی اور ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی پیروی کی جائے, تب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عزیز مانیں گے. مومن ہی نہیں ہوگا کوئی شخص. تو بڑے بھولے بن کے عورتیں بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں جی وہ جی میری والدہ کہتی ہیں کہ جی حجاب نہ کرو, بس صرف ایسے ہی کر لو, تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں؟ بھئی ماں باپ کا حکم تو سٹارٹ ہوگا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اندر اندر. نافرمانی والا قرآن نے کہہ دیا مت ان کا کہنا ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, لیکن ساتھ ہی بیلنس کر دیا دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا. یہ نہ ہو کہ اگر ماں باپ دین پہ نہیں چلنے دے رہے تو ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو, نہیں, دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور پیروی تو اس شخص کی کرو جس نے میرا راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے, یعنی اللہ کا پیغمبر, اس کی اتباع کرو, یا پیغمبر کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی اتباع کرو. اس آیت سے وہ پیر نصیر الدین صاحب نے نا مسئلہ تقلید ثابت کیا. وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ پیروی کر اس کی جو میرا راستہ اختیار کرے, وہ کہتے ہیں اس سے اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے. یہ پیروی کر اتباع تو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, یا پھر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول کے اندر اندر حکمران وقت کی بھی, خلفائے راشدین کی بھی, صحابہ کی بھی, لیکن اس سے ٹکرائے نہ. تب ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے, پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی, ماں باپ کی پیروی میں یہ حرام ہے. خواہش نفس کی پیروی کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے. سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے. ایک شخص فجر کے وقت اپنی نیند قربان نہیں کرتا اور نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑتا, اس نے اپنے بسترے کو اپنا معبود مان لیا. ایک بندہ ماں باپ کی اطاعت کے اندر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے, اس نے اپنا معبود اپنے ماں باپ کو مان لیا. نعوذ باللہ من ذالک, وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر گیا. اگرچہ یہ شرک اصغر ہے, وہ شرک اکبر میں نہیں آتا, جس طرح کہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور یہ بھی شرک اصغر, لیکن ہے تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 3665, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے, مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے. یعنی حکمران وقت کا حکمران اگر نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اس میں اطاعت کی جائے گی. اگر وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے, چاہے ماں باپ ہو, حکمران ہو, پیر ہو, استاد ہو, مرشد ہو, ان کی بات نہیں مانی جائے گی.
اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. اور ہمارے معاشرے میں تو میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ ماں باپ کو بعض لوگوں نے بالکل بت بنا دیا. ٹیکسیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں باپ کی دعا سے, ماں کے قدموں کی خاک, ماں باپ کی دعا, مرشد کی نگاہ. ھذا من فضل ربی بڑے تھوڑے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے, حالانکہ پہلے یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے, اس کے نیچے آپ ضرور لکھیں. یہ ہندوانہ معاشرے کے ذریعے جس طریقے سے ایک ماں باپ کو اس لیول پہ اٹھا دیا کہ گاڈ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. رسپیکٹ ضرور دیں, لیکن اب کتنے لوگ ہیں وہ مطلب کوئی ینگ بندہ جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے, پریکٹسنگ مسلمان بن جاتا ہے, وہ پانچے اوپر کر لیتا ہے, تو وہ آ کے اس کو اس کے ماں باپ کے دوست احباب بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر, کن کاموں میں لگ گیا ہے, ابھی تیری عمر ہے, تو نے جوانی میں روگ لگا لیا. اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بھائی ماں باپ کی عزت جو کرنی ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرنی ہے, ورنہ ماں باپ تو اس قابل ہے کہ ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں رکھ دیا جائے, جس طرح گوروں نے رکھا ہوا ہے. وہ صحیح رکھا ہوا ہے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی یاشیاں کی ہیں اپنی جوانی میں, اب ہماری یاشی کرنے کا وقت ہے. یہ ریلیجن ہے, دین ہے جس نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. اسی ریلیجن کو تختہ مشق بنا کے آپ ماں باپ کی اتباع کرنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر, تو لعنت کھٹنے نکالا ہے نا. نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی, نہ کسی حکمران کی, نہ کسی استاد کی, نہ کسی بزرگ کی, نہ کسی شیخ الحدیث کی, نہ شیخ القرآن کی, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر. حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ صحابہ کا روانہ کیا, ان میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کیا. اس نے وہاں لکڑیاں جلائیں اور حکم دیا کہ میں تمہارا امیر ہوں, امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے, سب کے سب ان آگ کی لکڑیوں میں کود پڑو. تو انہوں نے کہا نہیں, خوشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے. انہوں نے کہا میں امیر ہوں, امیر کی اطاعت واجب ہے. انہوں نے کہا نہیں, امیر کی اطاعت واجب ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر. اب جب واپس آئے اسی امیر نے جا کے اللہ کے محبوب کو شکایت کی کہ میں نے ان کو حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تیرا حکم مان لیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے ہیں. یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کاسٹ کے اوپر ماں باپ کا حکم نہیں مانا جا سکتا, حکمران کا حکم نہیں مانا جا سکتا, کسی صحابی کا حکم نہیں مانا جا سکتا, کسی تابعی کسی بزرگ کا حکم نہیں مانا جا سکتا. یہ بات بالکل جنہوں پنجابی کہنا ہے نا کنو کٹ لو, لیکن بیلنس ہے کہ ماں باپ کی آپ حسن سلوک کریں گے اگر وہ کافر بھی ہیں. یہاں پہ تو ایک بندہ مطلب گھر میں مواحد ہو جاتا ہے, ماں باپ کو کہتا ہے مشرک ہے, میں نہ جنازہ بھی نہیں پڑھنا. یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے. حسن سلوک کریں گے, وہ کلیئر کٹ آ گیا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرو. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 4913. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی میری ماں مشرکہ ہے اور مجھ سے صلہ رحمی چاہتی ہیں, مجھے ملنے کے لیے آئی ہیں, کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اگرچہ وہ مشرکہ ہے لیکن تیری ماں ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کر, دنیا میں حسن سلوک کرنا ہے. چوتھی نصیحت وہ حکیم لقمان کی ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, اے میرے بچے اگر تو نے کوئی نیکی کا کام یا برائی کا کام کیا چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہوا, فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ, چاہے وہ کسی چٹان میں چھپ کے کسی غار میں کیا یا آسمانوں میں کیا. آسمانوں میں تو ویسے آج کل کر رہے ہیں ہمارے پی اے کی وہ ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ موبائل فون اور اس طرح کی چیزیں اور ہیروئن چوری کر کے لے کے جا رہے ہیں, آج کے دور میں یہ اپلائی ہو گیا. چاہے آسمانوں میں کوئی گناہ کیا, چاہے زمین کی کسی گہرائی میں کیا یا کسی چٹان میں چھپ کے کیا, یاتی بہ اللہ, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور خبردار ہے. یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں, نہیں بہت باریک بین ہے. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ چاہے تو چھوٹی سی غلطی معاف بھی کر دے گا. یہ کوئی نہیں کہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی غلطی پکڑ بھی لے گا. او جی ایک وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک عورت تھی بڑی بدکار تھی, اس نے ایک پیاسے کتے کو اپنے موزے میں پانی پلا دیا, اللہ نے بخش دیا. بھائی بخاری مسلم میں یہ ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی, اس نے ایک بلی کو بھوکا قید رکھا جس کی وجہ سے وہ مر گئی, اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ میں پھینک دیا. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے.
اچھا آپ یہ پیش کریں گے وہ کہیں گے اسی سے کہنا دیکھو جتنا بھی نیک ہوئے نا چھوٹی سی غلطی اللہ پکڑ لیتا ہے ادھر اس طرف چل پڑیں گے تو دل بے ایمان تو اجتا ٹیر. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, اے میرے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں, اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے.